سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان کی بابرکت گھڑیاں مبارک ہوں۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ رحمت کا مہینہ عطا فرمایا، مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان شریف جب بھی آتا ہے پوری دنیا میں اس کا استقبال کیا جاتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، مسلمان خوش ہوتے ہیں، عبادت گاہیں سج جاتی ہیں۔ بد نصیبی کہیں، کم نصیبی کہیں، حماقت کہیں یا حکمرانوں کی نااہلی کہیں، پاکستان میں جب بھی رمضان شریف شروع ہوتا ہے اس کو اختلاف کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے، عوام کو اذیت دی جاتی ہے۔ چاند نظر آیا، چاند نظر نہیں آیا، اعلان اب ہوگا، اعلان کب ہوگا۔ ایسا ہی اس بار بھی ہوا کہ رات کو 9 بجے تک پوری قوم انتظار کرتی رہی، 10 بجے تک قوم انتظار کرتی رہی کہ اب اعلان ہو رہا ہے، اب اعلان ہو رہا ہے۔ لیکن اعلان ایسے وقت ہوا کہ حیرت ہے، جب دیہاتوں کے لوگ سو چکے تھے اور جب لوگ تراویح پڑھے بغیر اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پہلا روزہ بغیر تراویح کے اکثریت نے رکھا، اس کا مجرم کون، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اس کا مجرم، اس کے ذمہ دار یہ رؤیت ہلال کمیٹی کے اراکین ہیں، اس کے مجرم ہمارے حکمران ہیں جو اتنا ایک مسئلہ بھی حل نہیں کر سکے۔ دنیا کیا سے کیا کہاں تک پہنچ گئی اور دنیا نے کیسی ترقیاں کر لی اور ہم سے چاند کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ہمارے استاد جی محترم کی کل میں نے تحریر پڑھی تو ان سے کسی نے پوچھا کہ رؤیت کا امکان ہے یا نہیں چاند دیکھنے کا، تو استاد جی نے جواب دیا کہ رؤیت کے امکان کا تو نہیں پتہ، اعلان کا امکان ہے۔ اب یہ اعلان ہوا اور ایسی کیفیت میں ہوا کہ جب ملک کی اکثریت عوام تراویح سے محروم کر دی گئی۔ تو یہ اس مسئلے کو سوچنا چاہیے، حل کرنا چاہیے۔ اتنا ترقی یافتہ زمانہ ہے، پوری دنیا میں تمام جدید آلات کا سہارا لیا جاتا ہے اور ہمارے ملک کے اندر کسی قسم کی کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی۔ اب اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ جڑا ہوا ہے کہ کچھ ہم سب تو وطر پڑھ چکے تھے، پڑھنے کے بعد اب لوگ پوچھتے تھے کہ اب تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ تراویح تو وطر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، وطر کے بعد تو تراویح ہوتی کوئی نہیں، تو تراویح وطر کے بعد بھی ہوتی ہے۔ سنت ترتیب یہ ہے کہ پہلے فرض پڑھے جائیں، پھر تراویح پڑھی جائے اور پھر وطر باجماعت پڑھی جائے۔ لیکن اگر کبھی ایسی صورتحال ہو جائے کہ انسان وطر پڑھ لے تو اس کے بعد بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، بلکہ وہ امام جو وطر پہلے پڑھ لے وہ تراویح کی امامت بھی کروا سکتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی سے کسی وجہ سے تراویح وطر پہلے پڑھ لیتا ہے تو وہ بعد میں تراویح کی نماز بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو رمضان کی بابرکت گھڑیوں کو اپنے لیے مفید بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔